ابو کریم علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ مصلی کوئی عام مصلی نہیں ہے، یہ مصلی رسول ہے، اور خود امام الانبیاء نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آج ایک امام اس مسجد جسے اہل محلہ نے متعین کیا ہے، جب ہم نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو اب ہم اس امام سے محبت بھی کریں گے، اس امام کی قدر بھی کریں گے، اس امام کی تعظیم بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے۔ ایک امام وہ ہے جسے بنایا ہے اس کے باپ نے بیٹے سے کہا چل بیٹے نماز پڑھا، بیٹے نے نماز پڑھائی، وہ امام متعین ہو گیا، باپ نے امام بنایا بیٹے کو۔ ایک امام وہ ہے جسے شیخ نے پیر و مرشد نے حکم دیا میرا مرید ہے چل نماز پڑھا، تو عالم بن گیا، فاضل بن گیا، درس نظامی کورس مکمل کیا، دورہ حدیث شریف کا کیا، چل نماز پڑھا۔ اب یہ امام وہ ہے جسے شیخ نے متعین کیا ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں چلے گئے، چودھری ہے، چودھری صاحب سے کہا چلے جی قاری صاحب آپ نماز پڑھایا کریں۔ اب دنیا کے اندر امام وہ جسے بنایا محلے داروں نے، امام وہ جسے بنایا اس کے باپ نے، امام وہ جسے بنایا اس کے شیخ نے پیر نے، امام وہ جسے بنایا چودھری نے، امام وہ جسے بنایا انتظامیہ مسجد نے۔ ہم نے کہا پیچھے اس امام کے اس کی قدر بڑی کرتے ہیں۔ آج میرے جیسا نکما نکالا امام، میرے دادا جان کی عمر کے سفید بارش داڑھی کے لوگ جب ہاتھ چھومتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بابا جی آپ اتنی بڑی عمر اور آپ کا یہ مقام اور ہمارے ہاتھ کیوں چھومتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ہم مصلی کا ادب کرتے ہیں، تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، یہ مصلی کا ادب، تجھے اپنا امام تسلیم کیا اس لیے تیرے ہاتھ چھومتے ہیں۔ ایمان والے یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام، ہمیں پتا ہے کہ امام کا مرتبہ کتنا ہے، اس امام پہ کائنات کے سارے امام قربان ہو جائیں، جنہیں امام بنایا ہے تو نبیوں کے امام نے امام بنایا۔ ابو بکر کی شان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سوچا میرے باپ تو رفیق القلب ہے، مصلی کی ذمہ داری کوئی تھوڑی تو نہیں ہوتی، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست مصلی ہے۔ انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ اپنے والد عمر سے کہہ دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھنے۔ حضرت حفصہ نے کہہ دیا اپنے والد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر نے سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ اب عمر کی شان بھی تھوڑی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں عمر جدھر سے گزرتا ہے نا شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وقت تھا جب عمر گزرتے تھے شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور آج وقت ہے جب عمر کا نام آتا ہے تو آج کا شیطان بھی رستہ بدل کے چلا جاتا ہے۔ عمر شان والا، مقام و مرتبہ والا، عمر وہ ہے جن کی زبان پر عدل جاری ہو گیا، حق جاری ہو گیا۔ عمر تیار ہو گئی، اقامت ہو گئی، صفے بن گئی، عمر آگے مصلی پر۔ آج اصل امام کی موجودگی میں کئی مرتبہ نائب نماز پڑھا دیتا ہے۔ محلے داروں نے اعتراض نہیں کیا کہ امام صاحب نہیں ہے تو نائب پڑھائے گا، بعض اوقات امام صاحب ہیں ان کی موجودگی میں بھی نائب نماز پڑھا دیتا ہے، کوئی نہیں اعتراض کرتا۔ عمر شانوں والے مصلی پہ آگے نماز پڑھا دیتے نا، صحابہ اعتراض نہ کرتے، خوش ہوتے کہ ہم عمر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اقامت ہو گئی، صفے بن گئی،
عمر مصلی پہ آئے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشان اقدس سے خلیل تھے محبوب علیہ السلام مسجد میں تشریف نہ لائے، کاشان اقدس کی کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر دیکھا کہ مصلی پہ عمر کھڑا ہے۔ نبی کہہ دیتے کوئی بات نہیں، عمر بھی میرا صحابی ہے، آج عمر نماز پڑھا دے۔ میرے محبوب نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر دیا، عمر نے ہاتھوں کو روک دیا، فرمایا نہیں عمر تم مصلی پہ کیسے آ گئے؟ جب تک تمہارے اندر میرا ابو بکر موجود ہے، نماز کوئی اور نہیں پڑھائے گا، میرا ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کی بلوغوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مصلی رسول پہ، صحابہ ابتدا میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو ہمیں بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم نے حضور محدث اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ جب وہ بتاتے ہیں تو ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم حضور محدث اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ بزرگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور فقیہ اثر علیہ الرحمہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کوئی کہے گا کہ میں نے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فخر سے کہیں گے ایمان والے تو اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھے ساری زندگی فخر کرے، کوئی محدث اعظم کے پیچھے نماز پڑھے ساری زندگی فخر کرے، کوئی حضور فقیہ اثر کے پیچھے نماز پڑھے ساری زندگی فخر کرے۔ اور مقتدیوں کی شان کا کون اندازہ لگائے گا، ان کے فخر کا کون اندازہ لگائے گا جو نماز پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کے مقرر کردہ امام ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ صدیق ہیں مصلی پہ، اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ اب مقتدیوں میں مولا کائنات بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہے۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، آج مجھے پتا ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھے گا نا دل میں کھوٹ نہیں رکھیں گے، کہتے ہیں یار تیرے دل میں کھوٹ ہے تو پھر امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ، جب امام مانا ہے تو کھوٹ نہیں رکھیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ امام کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، جنہیں لوگ باب مدینہ علم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے رہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ ابو بکر علی سے پیار کرتے تھے، علی ابو بکر سے پیار کیا کرتے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث اپنے کاشان اقدس سے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر امام ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا نا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اور یہاں پر محبت کی بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا نا تو دیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ جس کو میں نے امام بنایا ہے، آج باپ بیٹے کو اعلیٰ پوسٹ پر فائز دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میری زندگی کی خواہش پوری ہوگی، میرا بیٹا افسر بن کے کتنا سونا لگتا ہے، اعلیٰ جاب پر فائز ہو کر کے کتنا پیارا لگتا ہے، انجینئر میرا بیٹا بن گیا، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے کھڑکی سے پردے کو ہٹا کر کے دیکھا، جس سے میں نے امام بنایا ہے وہ ابو بکر مصلی پہ کھڑا کتنا سونا لگ رہا تھا۔